الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس سیرہ نبویہ کے ضمن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ابتدا سے لے کر اختصار کے ساتھ ہم 6 ہجری کے واقعات پہ پہنچے تھے، جس میں افق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی اور اس عظیم واقعے کے بعد برات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اراکین عمرہ سے، ارکان عمرہ سے فارغ ہو کر سر مڈا رہے ہیں، کوئی بال کٹا رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، کوئی خوف نہیں ان پہ کہ خواب جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کا خواب ہوتا ہے اور ایک اللہ کے مقبول بندوں کا خواب ہوتا ہے، اور ایک انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا خواب ہوتا ہے۔ وہ ایک خواب ہوتا ہے عامۃ المسلمین کا، یعنی عام مسلمان، اس میں تو کبھی خیر بھی ہوتی ہے، کبھی شر بھی ہوتا ہے، کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی برا بھی ہوتا ہے، کبھی احلام بھی ہوتے ہیں، کبھی جو ہمارے اوپر دن میں واقعات گزرتے ہیں اسی کا ایک عکس جو ہے وہ لا شعور سے شعور کی طرف منتقل ہوتا، اور ایک خواب ہوتا ہے اہل اللہ کا، اللہ کے اولیاء کا، عباد اللہ الصالحین کا، وہ تقریباً خیر ہوتا ہے اور تقریباً زیادہ حق اور سچ کے قریب ہوتا ہے، اور ایک خواب ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ان پر اللہ کی وحی نازل ہو، یعنی جیسے وحی میں کوئی شبہ نہیں، نبی کے خواب میں بھی کوئی شبہ۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے خواب میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جتنے اللہ نے بھیجے ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کو اللہ نے شیطان کے حملے اور تسلط سے محفوظ رکھا، یعنی شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو جب شیطان کے تسلط سے محفوظ ہو گئے تو اب صاف بات ہے کہ انہیں جو بھی رویا ہوگا، خواب ہوگا، وہ رحمان سے ہوگا، شیطان سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کے خواب کو اور ایک عام مسلمان کے خواب کو آسمان و زمین کا فرق ہے، یعنی وہ تو وحی ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بڑا تفصیل سے واقعہ ہے۔ اب اس ضمن میں تو صرف چونکہ بعض اہم باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ معلومات ہو جائیں۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہ ذکر کیا کہ یا بنی انی ارا فی المنام، کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی اذبح، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب اس بات پہ آپ غور کریں، فیصلہ کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا بنتی۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو جواب دیا وہ جواب مبارک یہ تھا
قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کا خواب جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وہ صرف خواب نہیں. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا خواب جو ہے وہ تو بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی وحی ہو، اس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہو. اور اس ضمن میں ایک بات آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ کبھی خواب دیکھیں اور وہ خواب ڈراؤنا ہے، خطرناک ہے، اس کا علاج بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اپنے بائیں طرف تھوک دیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تھوک ہی ڈالیں، مقصد تو یہ ہے کہ شیطان کو لعنت کر دیں. اور اس کے بعد 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور اپنی کروٹ بدل کے دوسری کروٹ پہ سو جائیں، اور اس کے بعد کسی کو ذکر نہ کریں. آپ کو اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی کو بھی نہ بتائیں، بس بھول جائیں، سمجھیں کہ آپ نے دیکھا تھا، نہیں دیکھا تھا. اس کا کسی قسم کا ضرر آپ کو نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی پتہ نہیں یہ خیر ہے، شر ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے بارے میں حضور کا حکم ہے کہ خواب ہر کسی پر ذکر نہ کریں، اس بندے پہ ذکر کریں جو آپ کا خیر خواہ بھی ہو اور علم بھی رکھتا ہو. یعنی علم کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کو رویا کے ساتھ علم، خواب کے ساتھ اس کو مناسبت، کیونکہ علم رویا جو ہے یہ مستقل ایک علم ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جب تعبیر دینے والا اس کی تعبیر دیتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جو اس کے منہ سے نکلے گا. تو اب اگر وہ آدمی عالم نہیں تھا تو وہ تو خدا جانے کوئی اونٹ پٹانگ بات کہہ دے گا. اگر عالم ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس خواب میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو کوئی اچھے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھی خیر مانگی جائے، اچھی تمنا رکھی جائے، اچھی آرزو رکھی جائے. تو خواب کے اندر یہ بھی لازمی ہے کہ اس کو آپ یعنی ایک عام چیز نہ سمجھا کریں. اور اسی طرح دنیا میں حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے جو خواب نہ دیکھے اور لوگوں سے کہے کہ میں نے خواب دیکھا. اس نے خواب نہیں دیکھا لیکن لوگوں سے کہتا ہے کہ جناب مجھے تو فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی اور مجھے تو فلاں صحابی کی زیارت ہوئی اور مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ایسی باتیں کرتا ہے حالانکہ اس نے نہیں دیکھا. کیونکہ اس قسم کی بات جھوٹ بولنا یہ گویا افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا ہے. کیونکہ اگر اچھا خواب ہے وہ تو خدا دکھاتے ہیں، اس نے دیکھا تو ہے نہیں اور جھوٹ بول رہا ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کا باقاعدہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور امن کی، اور پھر بعض محلقین رؤوسکم و مقصرین، تم میں سے کوئی سر منڈانے والے ہوں گے، کوئی بال کٹانے والے ہوں گے، اور کوئی خوف نہیں. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے. اور جو آدمی اپنی خوشی سے، اپنی خواہش سے، اپنی تمنا سے عمرے پہ جانا چاہیں وہ میرے ساتھ عمرے پہ چلیں، اور جو آدمی نہ جانا چاہے کوئی پابندی نہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً
جو صحیح روایات میں موجود ہے 1400 صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پر، جسے آج کل بیر علی کہتے ہیں، جو آج کل مشہور جگہ ہے مدینہ منورہ سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اسے ابیار علی کہا جاتا ہے، بیر علی کہتے ہیں، پرانے دور میں اس کا نام ذوالحلیفہ۔ بعض لوگوں نے یہ کہانیاں بھی بنا رکھی ہیں کہ جی یہاں ایک دیہ ہوتا تھا اور حضرت علی نے اس کو پکڑ کے کنویں میں قید کر دیا تھا، اس لیے اس کنویں کا نام بیر علی رکھ دیا گیا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، من گھڑت اور جھوٹی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ عرب کی عادت ہے کہ وہ اپنے ابیار کو، اپنے باغات کو، اپنے زمینوں کو، اپنے عمارتوں کو، اپنی جائیدادوں کو جس کی ہو اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا اور میقات سے آپ نے عمرے کی نیت۔ اسی لیے علماء کرام کا اتفاق ہے، جمہور ائمہ اربعہ کا، کہ آدمی جب میقات پہ آئے تو بغیر احرام کے سیدھا حرم آ رہا ہو تو مکے میں داخل نہ ہو۔ وہ بعض ائمہ اس بات کی رعایت دیتے ہیں کہ بھئی اگر ایک آدمی نوکری کے لیے گیا ہے یا ڈپٹی کے لیے گیا ہے یا کسی دوست کو ملنے گیا ہے، اس کی نیت عمرے کی تھی ہی نہیں، تو اگر وہ احرام نہ باندھے تو اس پہ دم نہیں پڑے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک میں بہت سخت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، میقات سے آپ بغیر احرام کے نہیں بھیج سکتے۔ اور یہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائے، اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن وہ مسئلے کا احوط پہلو لیتے ہیں، یعنی ایک ایسا پہلو اختیار کرتے ہیں جو زیادہ جامع ہے، جس میں زیادہ احتیاط۔ اب دیکھیں نا جی، مثلاً آپ میں احرام سے آ رہے تھے، میقات سے آپ کی ڈپٹی پہ گئے تھے یا ڈپٹی کے لیے آ رہے تھے، لیکن اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو کوئی امام اس کو غلط تو نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں باندھا۔ جو اجازت دے رہے ہیں وہ بھی صرف کہتے ہیں اجازت ہے، یعنی دم نہیں پڑے گا، جرمانہ نہیں ہوگا، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ایسا کریں اچھی بات ہے۔ اچھا، اگر بفرض محال قیامت میں لازمی طور پر 2 مجتہدوں کا اجتہاد ہے، لیکن ایک کا اجتہاد حق ہوگا۔ اگر قیامت کے دن اجتہاد یہ حق ہو گیا کہ بھئی اگر کوئی ڈیوٹی والا ہے یا کوئی دوست کے ملنے والا ہے عمرہ نہ کرے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، بچ گئے بیچارے۔ لیکن جس نے عمرہ کیا ہوا ہے اس کا ثواب تو اللہ ضائع نہیں کریں گے بھی تم نے عمرہ کیوں کیا تھا۔ اور جس نے عمرہ نہ کیا اور قیامت والے دن فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں عمرہ کرنا ضروری تھا، تو جن نے نہیں کیا وہ کیا کریں گے؟ وہ کون سے محاسن اس کے بدلے میں ادا کریں گے؟ اور پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے بھی کبھی کسی میقات سے تجاوز کیا ہو بغیر احرام کے؟ ما سوائے فتح مکہ۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چند گھنٹوں کے لیے چونکہ حرم میں جہاد کی، قتال کی اجازت دی ہے، اس کے بعد بس ختم، پھر اس کی حرمت لوٹ آئی قیامت تک۔ بس صورت دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے تو احرام سے تشریف۔ تو بہرحال 1400 صحابہ کے ساتھ سیرت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ تاریخ کی طرح ایک قصہ پڑھتے جائیں جیسے دنیا کا قصہ پڑھتے ہیں۔ سیرت رسول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایک زندگی کا لمحہ جو ہے وہ امت کے لیے روشن ہدایت ہے، آپ اس سے ہدایت پکڑیں، آپ اس سے سمجھیں کہ حضور نے سفر کیا تو سفر میں کیا طریقہ اختیار فرمایا، سرکاریں تو جہاں کی زوجہ مطہرہ میں تہمت لگی تو حضور کا کیا طریقہ تھا، کیا موقف تھا، کس طریقے سے آپ نے اس کو نبھایا، اور اس میں سیدہ عائشہ کا کیا موقف تھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود ان پہ کیا گزری اور انہوں نے کیا کیا۔ سیرت نبوی کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم آپ کے احرام سے احرام سیکھیں، آپ کے سفر سے سفر سیکھیں،
آپ کے غزوات سے غزوات سیکھیں، آپ کے طواف سے طواف سیکھیں، آپ کے اقوال مبارک سے روشنی حاصل کریں، آپ کے اعمال مبارک سے روشنی حاصل کریں۔ سیرت طیبہ کے بیان کرنے کا یا سننے کا مقصد یہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں جب احرام باندھ کے چلے تو احتیاطاً آپ نے اسلحہ بھی ساتھ رکھا، لیکن اس اسلحے کو یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے ہر فوجی کے پاس سلاح ہوتا ہے، فرمایا ایک دو اونٹوں پہ لاد لو، کیونکہ مکے والے قریش کا بھروسہ تو ہے نہیں، اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 70 بدن آتے، اور جب قربانی کا جانور لے آتے تھے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک کو کہتے ہیں شعار اور ایک کو کہتے ہیں قلائدہ۔ قلائد کی جمع ہے۔ کیا معنی یہ ہوتا تھا کہ یا تو مثلا اونٹ ہے، اس کی سنام ہے یا اس کا سائڈ ہے، اس کے چمڑے کو تھوڑا سا یوں کاٹ دے، یوں تھوڑا سا کاٹا، یوں کاٹ لگا دی، خون نکل آیا تو اسی جگہ اس کا خون لگا دیا۔ یہ علامت ہو گئی کہ بھی یہ جانور قربانی کے لیے ہے، اللہ کے حرم میں ذبح ہونا ہے، اس لیے اس کو پھر کوئی دوست دشمن کوئی بھی اس جانور کو نہیں چھیڑتا تھا، یہ تو اللہ کا ہے۔ یا قلادہ کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بھی کوئی چمڑے کا ہار وار بنا کے رسیوں کے ساتھ اس کے گلے میں ڈال دیتے، علامت ہو جاتی تھی کہ بھی یہ جانور جو ہے یہ ہدی ہے اور یہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر وہ جانور گم ہو جاتا، کسی دشمن قبیلے میں بھی چلا جاتا تو اس کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جانوروں کو علامات لگا دی گئیں کہ بھئی یہ جانور جو ہیں ہدی کے ہیں، قربانی کے ہیں، اور ذبح ہونے حرم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اپنا جاری رکھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب آتے گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ سیرت نبوی میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احزاب میں حضور کی مخالفت کی تھی، حضور نے ان کی تعذیب کے لیے بڑے بڑے آپ نے بھیجے تھے غزوہ سرایا، بنو سلیم کے خلاف، بنو فزارہ کے خلاف، بنو ثقیف کے خلاف، ان سب کے خلاف جو ہے آپ نے بھیجا کہ ان کو تعذیب کی جائے کہ ان لوگوں نے کیوں دھوکہ کیا ہمارے ساتھ۔ تو اب قریش کو پتا چلا کہ 1400 کا لشکر آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ پھر لڑائی کے لیے آ رہے۔ اب قریش بھی تیار ہو، انہوں نے کہا کہ بھی اگر یہ لڑائی ہے، 1400 آدمی لے کر تشریف لا رہے ہیں، تو صاف بات ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے ہمارے ساتھ پھر جہاد ہے، اور تیار ہو جائیں۔ انہوں نے بھی اپنا لشکر جو تھا، آپ نے جوان جو تھے تیار کر لیے، اور حرم مکہ کی حد سے نکل کر جو معروف تر راستے ہیں مدینہ منورہ کے، جیسے تنعیم سے آپ جاتے ہیں، جموم سے، عثمان سے، یہ معروف راستے پرانے دور کے یہی ہیں، تو حد حرم سے باہر آ گئے، کیونکہ حرم میں تو قتال ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے، ورنہ جب ہم طالب العلم کی حیثیت میں پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب سی بات لگتی تھی کہ مدینہ منورہ کا راستہ تو یہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے شمیسی حدیبیہ، جدے کے راستے میں، تو اتنی دور کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضور تو یوں آ رہے تھے نا مدینہ منورہ سے، تو آپ مسجد تنعیم آتے، نیچے جانے کی کیا ضرورت؟ سفر لمبا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس راستے پر تو قریش نے اپنی فوج کھڑی کر دی مقابلے کے لیے، حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ایسا راستہ جانتا ہو، کیونکہ ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں، ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کہ قریش کو بھی پتہ نہ چلے اور ہم کسی طرح حرم میں داخل ہو جائیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضور مجھے راستے کا علم ہے، راستہ تو مشکل ہے، لیکن قریش کو پتہ نہیں لگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی، مجھے بتاؤ وہ راستہ۔ صحابہ کہتے ہیں طریق وعر شدید، بہت مشکل راستہ تھا، کیونکہ پھر وہ نیچے اتر گئے، اور وہ راستے استعمال تو ہوتے نہیں تھے، استعمال ہونے والے راستوں میں تو کچھ نہ کچھ سڑکیں چھوٹی موٹی سی بن جاتی ہیں نا، لیکن جس راستے کو کبھی کوئی استعمال نہ کرے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، تو نیچے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم حدیبیہ کی جانب سے حرم میں داخل ہوں۔
کہ مکے والے یہاں انتظار کرتے رہے، ہم ان کے بالکل پیچھے سے حرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے مقام حدیبیہ پر، جو جدہ اور مکہ کے درمیان ہے، جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں، یہاں انہوں نے چوکی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اب اندر داخل نہیں ہو سکتا، چونکہ آگے علامات حرم، تو علامات حرم نظر آنے لگ گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب تو آ گئے، حرم میں تو ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن علامات حرم نظر آنے لگ گئی۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ علامات حرم بھی نظر آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب حضور پاک اسے چلانے کی کوشش فرما رہے ہیں، اونٹنی نہیں چلتی۔ صحابہ جو ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی اونٹنی کو تھوڑا سا مارا اور چلانے کی کوشش کی، بھی اب تو ہم حرم کے قریب آ گئے، اگر حرم میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر تو کافر بھی ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے نا، پھر تو نکلیں گے تو لڑیں گے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسھا حابس الفیل، اونٹنی کو مت مارو، اس کو اسی طاقت میں روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، میری اونٹنی کی عادت ہی نہیں ہے کہ سفر میں بیٹھ جائے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس اللہ کو یہی منظور ہے، اللہ نے ہمیں روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ اتار دیا، لیکن حرم سے باہر گو سامنے علامات حرم نظر آ رہی ہیں، حدود حرم نظر آ رہی ہے، لیکن ہیں حرم کے باہر۔ مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم تو یہاں کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم میں داخل ہو گئے۔ ان کے لیے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی کہ اگر اللہ کے نبی حرم میں داخل ہو گئے تو اب حرم میں ہم قتال نہیں کر سکتے، حرم میں اگر ہم روکیں گے تو پوری دنیا میں خبر اڑ جائے گی کہ یہ مکے والے عجیب ہیں، کہ بھئی احرام باندھا ہوا ہے، اللہ کے نبی آئے ہیں، 1400 آدمی ساتھ ہے، ان کو عمرے سے روک دیا انہوں نے، یصدون عن المسجد الحرام، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی پھر اپنے آدمی ادھر پلٹے، لیکن جب وہ قریب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گئے ہیں لیکن حدود حرم میں داخل نہیں۔ اب وہ ایک اور مشکل میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا مطلب، اگر حضور عمرے کے لیے آ رہے تھے تو حرم میں کیوں نہیں داخل ہوئے، پھر حرم میں کے باہر کیوں رک گئے، جب مقصد ہی عمرہ تھا اور اس راستے سے تو ہم تھے ہی نہیں، اگر حضور داخل ہوتے حضور تو کعبے میں پہنچ جاتے، ہمیں پتہ نہ لگتا، اور یہ راستہ تو کبھی کسی نے اختیار ہی نہیں کیا۔ جب حضور نے اتنی مشکل راستہ اختیار بھی فرمایا، پھر حرم میں داخل ہونے سے کیا بات مانے تھی کہ باقی تو 1 قلعہ 2 قلعے کا فاصلہ رہ گیا ہے، لیکن باہر آپ اترے ہیں اور حرم میں نہیں اترے، اس کا مطلب ہے کہ حضور عمرے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، حضور تو جنگ کے لیے۔ اب مشرکین کو اپنا ایک اور فکر لاحق ہو گیا، اب پوزیشن یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پہ خیمے لگا لیے اور مشرکین مکہ نے حرم کے بالکل آخری حدود پہ قریب ہی آنے شہر سے تو وہ بھی نکل آئے، وہاں انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے، انہوں نے بھی اپنی فوج اتار دی، لیکن دونوں میں کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 2-4 فرلانگ 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد قریش نے کہا کہ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسئلے کو اچھی طرح سوچیں، تحقیق کریں، ہم اپنا کوئی بندہ بھیجیں جو جا کے تحقیق کرے کہ آخر اللہ کے نبی چاہتے کیا۔ تو سب سے پہلا آدمی جو بھیجا گیا اس کا نام ہے بدیل ابن ورقہ، یہ اس وقت اسلام نہیں لے آئے لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام کی دولت سے نوازا۔ بدیل ابن ورقہ آئے، آ کے کیمپ میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سلام کیا، آ کے ملے اور پوچھا بماذا قدمتم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقال نريد العمرہ، ہم تو عمرے کے لیے آئے اور تمہارا کوئی مقصد۔ انہوں نے کہا حضور آپ عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ 1-2 اونٹوں پر آپ کے ساتھ مکمل ہتھیار بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ابو دہل انی اخاف الغدر من قریش، مجھے قریش پر اطمینان تو نہیں ہے، جو لوگ مکے سے نکل کر مدینے پہ چڑھائی کر سکتے ہیں، جو لوگ احد میں آگے جنگ لڑ سکتے ہیں،
جو ابھی غزوہ احزاب میں اتنی فوجیں لے کر چڑھائی کر کے ہمارے خلاف آ گئے، ہم جب ان کے اپنے حدود میں آ رہے ہیں تو کسی وقت بھی وہ غدر کر سکتے ہیں، تو ایسا تو نہ ہو نا کہ بالکل آدمی خالی ہاتھ ہو کے دشمن پکڑ کے چھری سے ذبح کرتا رہے اس کو۔ چلو کم از کم پھر آدمی اپنا دفاع تو کرے گا۔ خدیل بن ورقہ واپس آ گئے، انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری کیا رائے؟ اس نے کہا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں، ویسے تو فرماتے ہیں عمرے کے لیے آئے لیکن کہتے ہیں ہتھیار بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی کوئی بات غلط تو کہہ نہیں سکتے، جو چیز ساتھ ہے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا نتأکد بطریقۃ اخری، ہم ایک اور آدمی کے ذریعے پتہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حلیس بن علقمہ، یہ احابیش میں سے تھے۔ احابیش جو ہیں یوں سمجھ لیں یہ ذلوج تھے، حبش کے لوگ تھے، بعد میں یہ عرب میں آ گئے تو پھر عربی کی زبان بھی عرب پوری ہو گئی اور لباس بھی عربی ہو گیا، اشعار بھی عربی ہو گئے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہو گیا، لیکن یہ بڑا جنگجو قبیلے تھے، بڑے سخت قبیلے تھے حبش کے، ان کو احابیش کہا جاتا تھا۔ یہ حلیس بن علقمہ جو ہے یہ احابیش کا سردار تھا۔ انہوں نے کہا بھی تم جاؤ پتہ کرو یا تحقیق کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا، مقصد کیا۔ حلیس جب آیا حضور پاک نے دور سے دیکھا، صحابہ نے کہا حضور وہ حلیس جو ہے نا احابیش کا سردار وہ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے نا یہ حرم کے ہدی کی، قربانی کے جانوروں کی بڑی احترام کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو تم لوگ سب جو قربانی کے جانور لائے ہو نا ادھر سامنے کھڑے کر دو، اس کو نظر آئیں کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے۔ وہ آئے ملے، حضور لما قدمتم، کیوں تشریف لائے؟ فرمایا عمرہ، اردنا عید العمرہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ سارے ہادی کے جانور اور یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ اس نے کہا ہاں جی میں دیکھ تو رہا۔ وہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اس سے پوچھا کفار قریش نے کہ ہاں بتلاؤ بھائی تمہارا دل دماغ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ بھائی وہ عمرہ ہی چاہتے ہیں، میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی جنگ کے لیے نہیں آئے، لڑائی کے لیے نہیں آئے، احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، شعار ہے، ان کے گلوں میں قلائد ہیں، یہ اس طرح لڑنے کے لیے آدمی آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تمہیں کیا پتا، تم تو ایسے بس سرسری اندازے لگا کے آ گیا۔ اس نے کہا سنو مکے والو، میری تحقیق میں اللہ کے نبی عمرے کے لیے آئے ہیں، واللہ لو منعتم لأنفرن علیکم الحابیش، مجھے خدا کی قسم ہے اگر تم نے محمد مدنی کا راستہ روکا تو میرا قبیلہ جو ہے لڑے گا تمہارے ساتھ۔ یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تو جھوٹ بولتے ہو، سرسری دیکھ کے مجھے کیوں بھیجا تھا تم نے؟ انہوں نے کہا اچھا بھی ٹھنڈے ہو جاؤ یار، ناراض تو نہ ہو، ہم تو اپنی ایک بات کر رہے ہیں نا، ذرا تسلی ہو جائے، پکی بات ہو جائے، ہم اسی لیے تو تحقیق کر رہے ہیں۔ دیکھو ہم لڑنا چاہتے تو ہم بھی تو جا کے لڑ پڑتے نا، تم اتنا ناراض کیوں؟ اس نے کہا ناراضگی کی کیا بات ہے، میں اپنے آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھہرو، ناراض نہ ہوں، ہم کننا نتأکد مرۃ اخری، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر بھی کوئی فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کر پوری تحقیق ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی کیا چاہتے۔ اس کے بعد انہوں نے عروۃ بن مسعود الثقفی، یہ بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا آدمی تھا، بنو ثقیف کا سردار، اور بنو ثقیف جو ہے یہ طائف کا بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ اور یہ عروۃ بن مسعود الثقفی ان لوگوں میں ہے جس کے بارے میں کافر کہتے تھے کہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا تھا تو عروہ پہ کیوں نہیں اتارا، اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو ولید بن المغیرہ پہ کیوں نہیں اتارا، جو بڑے لوگ ہیں، جن کے قبائل ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، دولت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتارا؟ آپ تو یتیم ہیں، آپ تو غریب ہیں، جس کو قرآن نے کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، تو یعنی یہ وہ بڑا آدمی ہے کہ ان دو میں سے یہ ایک تھا۔ اس کے پاس گئے قریش، انہوں نے کہا کہ بھائی تم مہربانی کرو، تم سردار ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تم وہاں جانے کے بعد فیصلہ کرو کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو قریشیو بات سنو، تمہارا دماغ ہے، جس کو بھیجتے ہو واپس آتا ہے، اس کو کہتے تم جھوٹ بولتے ہو۔ بھائی جس کو بھیجتے ہو اس کی ایک رائے ہے،
اگر اس کی رائے کا کوئی احترام نہیں تو اس کو بھیجتے کیوں؟ یہ بات یاد رکھ لو، اگر تم مجھے بھیج رہے ہو تو پھر میں جو فیصلہ کروں گا، میری جو رائے ہوگی وہ حتمی ہوگی اور تمہیں ماننی پڑے گی، ورنہ کسی اور کو بھیج دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو بھی کہیں گے ہم۔ عروۃ ابن مسعود الثقفی جب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پل پل کی خبر مل رہی تھی، چونکہ آمنے سامنے تو ایک دوسرے کے چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، سب آخر مہاجرین موجود تھے مکے میں رہنے والے۔ انہوں نے کہا حضور عروہ آ رہے ہیں لیکن لابس السلاح، ہتھیار پہنے۔ اگر ایک آدمی قاصد بن کے آ رہا ہے تو اس کو ہتھیار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایک محافظ میرے لیے بھی کھڑا کر دو جو ہتھیاروں سے مسلح ہو۔ تو مغیرۃ بن شعبہ ثقفی، یہ بھی ثقفی، اور خدا کی شان دیکھیں یہ عروہ کے بھائی کے بیٹے تھے، یہ مسلمان تھے۔ اب وہ احرام میں ہیں بیچارے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا تو ہتھیار لگائے اور اپنے چہرے کو چھپا کے تلوار لے کر حضور کے پیچھے۔ عروۃ ابن مسعود الثقفی چونکہ بڑا سردار تھا اور بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بھئی ان کے پاس جانور بھی موجود ہیں، ہتھیار بھی موجود ہیں، فیصلہ تو ہو نہیں سکتا، ہم ان کی بات تو مانتے نہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو چڑانے والی بات ہو، لڑانے والی بات۔ اگر تو ان کا خون کھولتا ہے، جوش میں آتے ہیں، تو پھر یہ لڑنے آئے، اور اگر میری اس غصے والی بات کے باوجود بھی وہ صبر کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں اور تحمل سے جواب دیتے ہیں، تو صاف بات ہے کہ وہ عبادت کے لیے آئے ہیں، لڑائی ان کا مقصد ہے۔ وہ آیا حضور سے ملا اور کہا کیسے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمرے کے لیے۔ اس نے کہا حضور عمرے کے لیے جو آتا ہے تو پھر ہتھیار لے کے تو نہیں آتا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، آپ نے قریش کو کیا سمجھا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آ رہے ہیں، ان کے وطن میں آ رہے ہیں، ان کے علاقے میں آ رہے ہیں؟ یہ جو 1400 آدمی آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کے کام آئیں گے؟ یہ تو بھاگ جائیں گے سر، ان میں تو ایک بھی نہیں رکے گا۔ جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر جیسے ٹھنڈے آدمی کو بھی غصہ آ گیا، آپ نے گالیاں دی اس کو، سبہ سبا شدیداً۔ حضرت ابو بکر جیسا آدمی جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، غصے میں آ گئے اور گالی کہا کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں گے؟ کیا کہہ رہے ہو مشرک؟ ٹھیک میرے اللہ نے کہا ہے کہ مشرک پلیت ہوتا ہے، تم پلیت ہو، ہمارے بارے میں گندے خیالات رکھتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا ابو بکر تمہارا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، تمہیں شاید بھول گیا ہو لیکن تمہارا مجھ پر احسان ہے، اگر وہ احسان نہ ہوتا نا تو میں بھی تمہیں آج گالیوں کا بدلہ دیتا، مجھے بھی گالیوں کا جواب دینا آتا ہے، لیکن تمہارے اس احسان کو میں نہیں بھول سکتا، میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم نعوذ باللہ آپ کو چھوڑ دیں؟ اور اس کے بعد عروۃ ابن مسعود نے یہ کیا، عرب میں ایک یہ بھی عادت تھی کہ کبھی تو احتراماً اور کبھی استہزاءً اگر کسی کو چڑھانا ہوتا تو اس کی داڑھی میں ہاتھ یوں پکڑتے، وہ بات کر، ہمارے ملکوں میں بھی رواج ہے، ادب کریں تو کہتے ہیں یار مہربانی کرو یار معاف کر دو، اور کسی کو اگر چھیڑنا ہو تو پکڑ لیں یار کیا ہے کیا تم؟ تو اس نے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ جو دیکھ رہے تھے ضربہ بالسیف، مغیرہ نے تلوار کے الٹی طرف سے ہاتھ میں مارا، اسے کہا کہ عبادی عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن پلید ہاتھ مت لگاؤ میرے مدنی کو، اگر تم نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا واللہ خدا کی قسم ہے پھر یہ ہاتھ تمہارے ساتھ دوبارہ نہیں اٹھے گا، زمین پہ کٹاؤ۔ میں دیکھا من ھذا الفظ الغلیظ، یہ کون ہے؟ سخت درشت غلیظ سخت گندی بات کہنے والا ہے کون؟ میں نہیں پتا میں کون ہوں، کس کے ساتھ بات کر رہے ہو؟
حضور نے فرمایا عروہ عمارفتہ، وہ پہچانا نہیں اس کو؟ حضور میں نہیں پہچانا، کون ہے یہ؟ تو بڑا کوئی بد اخلاق آدمی ہے۔ میں تو ویسے ہی آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا، میرا بھی توہین کا مقصد نہیں تھا، اس نے مجھے خام خواہ تلوار مار دی۔ حضور نے فرمایا ہوا ابن اخیک، یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، مغیرہ ہے۔ لگا او مغیرہ تم ہو؟ اس نے کہا، کہنے کا اچھا وہ میرا احسان بھول گیا، ابھی کل ہی تو میں نے تمہاری جان بچائی ہے، وہ بھی بھول گئے تم، اور آج اپنے چاچے کے ہاتھ میں تلوار مار رہے ہو، میرے احسانات کو بھی تم نے بھلا دیا ہے۔ اصل میں مغیرہ جو تھا یہ اسلام لانے سے پہلے یہ اپنے بنی مالک کے 12-13 آدمیوں کے ساتھ مصر گئے۔ مصر میں جو مقوقس تھا اس کو جا کے ملے، جو پادری عیسائیوں کا بڑا تھا اس کے پاس گئے، ملے، لیکن سب جو تھے اس کو تو بڑے احترام سے ملے، لیکن یہ مغیرہ تو اجڑ آدمی تھا نا، اس نے کوئی اس کی قدر ودر نہ کی، بس ایسے دور سے کھڑا ہو گیا۔ خیر اس کے بعد 1-2 دن رہے، جب روانہ ہوئے تو اس نے بڑے بڑے ہدایہ دیے سب کو، لیکن مغیرہ کو کوئی ہدیہ نہیں دیا، کیونکہ اس نے کہا بد اخلاق آدمی، اس کو کیا ہدیہ دینا ہے بھائی۔ اب جب یہ واپس آ گئے تو مغیرہ کہے عجیب بات ہے کہ جب سب واپس جائیں گے تو کہیں گے بنی مالک والوں کو تو مقوقس نے ہدیہ دیا اور مغیرہ کو کچھ نہیں دیا، اس سے تو میری قبیلے میں بڑی بدنامی ہوگی۔ یہ عجیب بات ہے کہ سارے لوگ تو مصر سے ہدایہ لے کے جائیں اور میں مصر سے خالی جاؤں۔ یہ رات کو سو رہے تھے، تلوار اٹھائی، 13 کے 13 قتل کر دی اور سب کا سامان لے کے بھاگ گیا۔ 13 آدمی مار دیے بنی مالک، اور وہ ہدیہ تو ہدیہ ان کے جو اور سامان تھے تجارت کے جو انہوں نے خریدا ہوا تھا، سارا سامان بھی اکٹھا کر کے لے گیا، ان کے اونٹ بھی بھگا گیا۔ لیکن جب اپنے قبیلے میں پہنچا، بنی مالک کو پتہ لگ چکا تھا، بنی مالک نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا، ادھر سے بنو ثقیف نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں قبیلے لڑائی پہ تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے 13 آدمی مار دیے ہیں، کوئی بات ہے؟ اور یہ بھاگ گیا، یہ تو چھپ گیا، لیکن دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو گئے۔ تو جب دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو گئے تو ایک بہت بزرگ تھے، پرانے ان کے سردار تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ عروہ لا تفنی قومک ولا تفنی بنی مالک، اپنی قوم کو بھی فنا نہ کر، بنی مالک کو بھی فنا نہ کرو، اگر تمہاری جنگ چھڑ گئی نا تو دونوں قبیلے برباد ہو جائیں، کیونکہ دونوں مضبوط قبیلے، دونوں ایک دوسرے کو بخشنے والے نہیں، اور تمہارے سینکڑوں بندے، یہ نہیں کہ ابھی پھر یہ لڑائی ہوتی رہے گی۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا تمہارے بھائی کے بیٹے کی زیادتی ہے، تم سردار ہو، بنی مالک کا کیا قصور ہے؟ ابھی ان کے 13 آدمی مارے گئے ہیں، سیدھی بات ہے میں ان کو راضی کرتا ہوں، لیکن تم دیت ادا کرو۔ اس نے جا کے بات کی بنی مالک والوں سے، انہوں نے کہا کہ چلو عروہ سردار ہے اور وہ قصور بھی اپنا مانتا ہے اور دیت بھی دیتا ہے، تو چلو ہم معاف کرتے ہیں، ہم خون بہا لے لیں گے، لیکن قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لیں گے۔ تو 13 آدمیوں کا دیت جو تھی یہ عروہ نے ادا کی۔ اس نے کہا کل میں نے تمہیں چھڑایا اور آج تم مجھے تلوار مار رہے ہو۔ اچھا یہ سارا سامان اونٹ وونٹ لے کے یہ بھاگ کے سیدھا مدینے شریف چلا، حضور کی خدمت میں پہنچ گیا، کہنے لگا حضور میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اما الاسلام فنقبل، تمہارا اسلام تو ہم قبول کرتے ہیں، اما المال فلا، یہ جو مال تم نے لیا ہوا ہے یہ تو غداری کا ہے، چوری کا ہے، یہ نہیں ہم قبول، یہ واپس کرو بنی مالک جن کا ہے۔ اس نے کہا حضور اگر اسلام کا حکم ہے تھی، ورنہ اسی مال کے لیے تو میں نے 13 بندے مارے، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت نہیں دیتا، حقوق العباد ہے تو میں واپس کرتا ہوں، تو بہرحال وہ مال واپس کر دیا گیا، لیکن یہ پکا مسلمان ہو گیا۔ تو عروہ نے اس کو وہ بات یاد دلائی۔ اس نے کہا عروہ دیکھو بات سنو، احسان اپنی جگہ ہے، لیکن ھذا رسول، یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی توہین ہم نہیں کرتے۔ اس نے کہا اتنی دیر میں نماز کا وقت آ گیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کرنے کے لیے، عروہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے صحابہ وضو کر رہے ہیں، حضور نے وضو کیا، جو پانی ہاتھ سے گرے صحابہ اٹھا کے منہ پہ مل رہے ہیں، اگر آپ کا پاؤں دھلا پانی گرا صحابہ منہ پہ مل رہے ہیں، جو برتن میں پانی بچ گیا اس کو صحابہ لے کے منہ پہ مل رہے ہیں۔ تو عروہ دیکھ رہا ہے، حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے، واپس چلا گیا عروہ۔ عروہ جب واپس گیا سردار جمع ہو گئے قریش کے، انہوں نے کہا کہ ہاں ماذا وراک، سناؤ بھائی تمہاری کیا تحقیق ہے؟ اس نے کہا دیکھو بات سنو، اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میری رائے یہ ہے کہ واللہ میں نے کسریٰ و قیصر کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، میں نے فارس و روم کے بادشاہوں کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، لیکن محمد مدنی کا دربار جیسا دربار میں نے نہیں دیکھا، اور ان کے وفاداروں جیسے وفادار میں نے نہیں دیکھے، جانثاروں جیسے جانثار میں نے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم ہے اگر تم نے لڑائی لڑی 1400 صحابہ کٹ جائیں گے تو پھر تم محمد مدنی پہ حملہ کرو، کیوں لڑتے ہو؟ سیدھی بات یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ سنو کوئی فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک، سوچتے آخر کی معمولی بات تو نہیں، ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ بغیر اجازت کے بغیر اس کے حضور آئے عمرہ کر کے چلے جائیں، تو ہم تو مر گئے کہ ہمارے گھر میں ہم نہ روک سکے۔ بہرحال تمہاری رائے ہے، ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا غور کرنا شروع کیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ موجود تھے پانی نہیں، صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اور اب یہ پانی اتنا بچا ہے جو صرف آپ کے برتن میں۔ آپ نے فرمایا ابھی کنواں تلاش کرو، نے فرمایا لیس فیہا ابیار الا بیر، یہاں اور کوئی کنویں نہیں ہے، ایک کنواں ہے جو ہم نے تلاش کیا ہے لیکن وہ خشک پڑا ہے، اس میں کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا دلو نہیں، چلو لے جاؤ مجھے اس کنویں پہ۔ حضور اس کنویں پہ تشریف لے آئے، اور جو اپنا پانی بچا ہوا تھا اس پانی میں آپ نے پڑا، اور اس پانی میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور صحابی سے کہا بھی تم اتر جاؤ، اور رسی پکڑ کے اتر گیا۔ فرمایا کہ اپنے تیر کے ساتھ اس کے درمیان میں تھوڑی سی کھدائی کرو۔ اس نے تیر کے ساتھ لکڑی کے ساتھ کھدائی، جب کھدائی کر لی تو انہوں نے فرمایا یہ پانی اسی جگہ ڈال دو۔ صحابہ کہتے ہیں بس وہ پانی ڈالنے کی دیر تھی کہ امتلال بھی تو کنویں کا چشمہ ابل گیا۔ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، فرمایا کوئی بات نہیں ہو رہی، ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر ایک اور آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، پھر ایک اور آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، یہ وہ بات تو نہ ہوئی نا، بات تو کنارے نہیں لگ رہی۔ آپ نے فرمایا یا عمر، حاضر یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ ابو سفیان سے بات کرو، ابو سفیان آخر سردار ہے، یہ باقی لوگ جو آ رہے ہیں وہ خود سردار کیوں نہیں بات کرتا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، اسے کہا یا رسول اللہ منا و صدقنا، آپ کا حکم ہے تو میری تو جان حاضر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میرے ساتھ جو کافروں کا تعلق ہے وہ تو میرا نام نہیں سن سکتے، آج 1400 سال کے بعد نہیں سن سکتے، تو اس وقت کتنا قریب میں غصہ ہوگا، یعنی 1400 سال گزر گئے، آج بھی لوگوں کو سیدنا عمر کے نام سے بغض ہے۔ آپ کے ہندوستان میں وہ گزرا ہے نا نور اللہ شوستری، نور اللہ شوستری جس کو یہ روافض جو ہیں شہید پنجم کہتے ہیں، ان کا بہت بڑا ایک عالم تھا، وہ آپ نے سنا ہوگا، تاریخ تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تاریخ کے علاوہ آپ نور جہاں کو بھی زیادہ جانتے ہوں گے، ہم تو دور کے لوگ ہیں، نور جہاں کا استاذ بھی تھا۔ تو اس نور اللہ شوستری جب آیا ہندوستان میں تو اس نے اپنے مذہب کو چھپائے رکھا، تو کافی عرصے کے بعد جب اس نے اپنی گرپ مضبوط کر لی، اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا لیے، تو اس نے ایک شعر لکھا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے چڑ ہے کہ میری عمر میں بھی عمر کا نام آتا ہے، اس لیے مجھے اپنی عمر بھی پسند نہیں، کیونکہ عمر آپ کی عمر کتنی ہے جی، تو عمر میں عمر کا نام تو آ گیا نا، اس لیے میں تو اس لفظ سے بھی چڑھتا ہوں۔ تو وہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ بادشاہ جب فیصلہ کرتے تھے تو ملکہ پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھیں، اور وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اشارہ تھا کہ بس اب بادشاہ کوئی فیصلہ نہ کریں، تو بادشاہ مجلس برخاست کر دیتے تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے سیدنا عمر کی توہین کی ہے، بادشاہ نے اسے دربار میں طلب کر لیا۔
جب بادشاہ نے دربار میں طلب کر دیا اور پوچھا کہ بھئی شوستری یہ شعر تم نے کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا ہے۔ اب اس کو پتا تھا کہ اب تو میرے ہاتھ مضبوط ہیں، اب اس ملک کے وزراء بیوروکریٹس میرے ساتھ ہیں، اب مجھے کون چھیڑ سکتا ہے؟ اب بادشاہ تھوڑا مجھے سزا دے سکتا ہے، اب تو میرے پیچھے بھی ایک قوت ہے، اور سب سے بڑی قوت جو ہے ملکہ ہے، وہ میری شاگرد ہے، اور اس کے حکم کے بغیر بادشاہ کو فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے شعر لکھا۔ بادشاہ نے کہا سوچ لو، میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں، سوچ لو۔ انہوں نے کہا جی 10 منٹ سوچنا ہو یا 10 سال سوچنا ہو، میں نے شعر لکھا ہے اور میں عمر سے بغض رکھتا ہوں۔ اب ملکہ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، مجلس برخاست نہیں کر رہا۔ تو بادشاہ نے پھر کہا کہ سوچ لو۔ انہوں نے کہا جی میں نے سوچ لیا ہے۔ تو ملکہ نے پیچھے سے بادشاہ کے جبے کو پکڑ کے کھینچا کہ بھئی کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھے بادشاہ جلدی میں، تاکہ تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنی ملکہ کو ہاتھ مارا کہ جان من جان دادن ایمان نہ دادن، کہ تم ناراض ہو جاؤ گی زیادہ سے زیادہ میں مر جاؤں گا نا، میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا، میں سزائے موت دے دو جو حضرت عمر کی توہین کرتا ہے۔ میں کہا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا کہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، تو میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا۔ نبی کا صحابی ہو، خلیفہ راشد ہو، اور کوئی اسے گالی دے میرے ملک میں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بھیجیں گے نا تو جو تھوڑی بہت امید ہے نا سلو کی یہ بھی گئی، مجھے تو دیکھ کے ان کو آگ لگ جائے گی حضور، ان کو پتہ نہیں میں نے بدر میں کیا کہا تھا، اڑاؤ گردنیں ان کی، وہ ابھی موجود نہیں ہے وہاں۔ حضور نے فرمایا عمر پھر رائے، تو اس نے کہا حضور ایک بندہ ہے اس سے بات بن سکتی ہے، حضرت عثمان کو بھیجے۔ حضرت عثمان سخی آدمی ہے اور رحم دل آدمی ہے، اس کا کوئی مکے میں گھر نہیں جس پہ احسان نہ ہو، اور پھر آج کل سردار ابو سفیان ہے، ابو سفیان بنی امیہ سے ہے اور حضرت عثمان بھی بنی امیہ سے ہیں، ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان جاؤ، اس نے کہا حاضر۔ حضرت عثمان تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے، ابو سفیان نے استقبال کیا، ملا، بٹھایا، اس نے کہا کہ دیکھو عثمان تمہارے ہم پر احسان ہے، پھر تم ہمارے قبیلے کے آدمی ہو، کون گھر ہے مکے کا جس پہ عثمان تیرا ہاتھ نہیں، لیکن تمہارے لیے تو کعبہ ہے کھلا ہوا، تم جب چاہو عمرہ کرو، لیکن اللہ کے نبی کو ہم نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے موت ہے۔ اس نے کہا کہ پھر جب نبی کو نہیں کرنے دیتے ہو میں بھی نہیں کرتا، میں کیسے عمرہ کروں، میرا آقا وہاں بیٹھے رہے اور میں عمرہ کر لوں۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو تم ایک دن مکے میں ٹھہرو، ہم پھر مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، چونکہ ہمارے جوان بھی تو جوش میں آئے ہوئے ہیں نا کہ بھئی اللہ کے نبی آئیں عمرہ کر کے چلے جائیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں، یا تو ہمیں پہلے اذن بھیجتے، اطلاع بھیجتے، ہم عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہم کہہ دیتے آ جاؤ، ہمیں سوچ لیں۔ اور حضور کو یہ خبر دے دی گئی کہ قد قتل عثمان، حضرت عثمان شہید۔ حضور نے فرمایا بایعونی علی الا تفروا، صحابہ جلدی کرو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ اب کوئی میدان سے نہیں نکلے، اب میدان چھوڑ کے پیچھے نہیں جائیں گے، اب ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، بس جو اللہ کو منظور ہے ہو۔ تو درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ آ کے بیعت کر رہے ہیں، یہ وہی منظر ہے جس کو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ محمد مصطفیٰ جب آپ بیعت کر رہے تھے ایک صحابی کا ہاتھ ہے اور ایک آپ کا ہاتھ ہے اور اس طرح اللہ کا، یہ وہ منظر۔ اور حضور پاک نے آخر میں فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ عثمان زندہ ہے، اور یہ عجیب منظر ہے بیعت کا، یہ وفا کا تجدید عہد وفا کا دن ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا عثمان پیچھے رہ جائے، تو تم گواہ ہو جاؤ، ھذہ یدی وھذا ید عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، انا ابایع عن عثمان، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں وفا کی۔ سب صحابہ اللہ اکبر کہہ کے حیران رہ گئے اور کہنے لگے واللہ اے
ایسر النبی خیر من ایماننا، خدا کی قسم حضور کا جو بایاں ہاتھ ہے نا وہ ہم سب کے دائیں سے بھی کروڑ درجے بہتر ہے۔ عثمان تیری بڑی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بنا۔ اتنی دیر میں عثمان واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے انہوں نے قتل نہیں کیا، مجھے تو انہوں نے عمرے کی بھی اجازت دی، لیکن وہ آپ کو اجازت دینے پر تیار نہیں ہے، غور کر رہے ہیں، مجھے کچھ دیر کے لیے روک لیا تھا انہوں نے۔ اب کافروں کو بھی پتہ چلا کہ 1400 بندے نے بیعت کر لی ہے کہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابو سفیان نے کہا دیکھو جنگ ٹھیک نہیں، آخر 1400 آدمی جو جم جائے میدان میں، چلو ہمارا 1400 نہ مار سکے 700 ہی مار دے تو اتنا بڑا نقصان ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم کوئی حل نکالیں صلح کا۔ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سردار ہو۔ اس نے سہیل ابن عمرو کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ اور حضور سے صلح۔ سہیل ابن عمرو جب آنے لگے تو حضور کو خبر ملی کہ سہیل ابن عمرو آ رہے ہیں، یہ بھی مسلمان کے بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کیا۔ تو حضور نے فرمایا سہل اللہ امرکم، سہیل آ رہا ہے نا، معلوم ہوتا ہے اللہ نے تمہارا کام کوئی آسان کر دیا ہے، سال سے ہے۔ سہیل آ گئے، بیٹھے حضور کے ساتھ۔ انہوں نے کہا حضور ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضور بولا ٹھیک، کیا صلح؟ انہوں نے کہا حضور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں، اس کے بدلے میں اگلے سال آپ کو 3 دن کے لیے اجازت ہوگی کہ آپ پورے صحابہ کے ساتھ بھی چاہیں تو تشریف لے آئیں، عمرہ کریں، ہتھیار نہیں ہوں گے علت سے، صرف ہر آدمی اپنے پاس ایک تلوار رکھ لے گا، چونکہ تلوار تو ایک ان کا یعنی زیور تھا نا۔ عرب میں تلوار کے بغیر آدمی تو سمجھا جاتا تھا کہ آدمی نامکمل ہے۔ انہوں نے کہا تلوار ہوگی لیکن وہ بھی غماد میں یعنی اپنے اپنے کیسوں میں ڈالی ہوئی ہوگی، کھلی نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ 10 سال کے لیے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، 10 سال کے لیے آپ کی ہماری صلح، نہ آپ ہم پہ حملہ کریں گے نہ ہم آپ پہ حملہ، نہ آپ ہمارے دشمنوں کی مدد کریں گے نہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ تو تیسری شرط اس نے کہا حضور یہ ہے کہ جتنے قبائل ہیں جو آپ کا حلیف بننا چاہے اس کی مرضی، جو ہمارا حلیف بننا چاہے اس کی، یعنی جو ہمارے ساتھ ملے اس کی مرضی، جو آپ کے ساتھ ملے اس کی مرضی، اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ گویا کہ ہم ہوں، جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ۔ انہوں نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیا شرط؟ اس نے کہا حضور ایک ہماری اور شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلا جائے اور اس کا ہم مطالبہ کریں یعنی ہم مانگیں تو آپ کو واپس کرنا ہو، اور اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو گیا وہ واپس مکے آ جائے، آپ چاہے مانگیں گے بھی تو ہم نہیں دیں گے۔ ٹھیک، ساری باتیں جب ہو گئی حضور نے فرمایا ٹھیک مجھے ساری باتیں قبول۔ آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ حضرت علی اور معاہدہ لکھو۔ ابھی معاہدہ نہیں لکھا گیا تھا کہ ابو جندل اسی سہیل ابن عمرو کا بیٹا تھا، جو سہیل صلح کے لیے آیا ہوا اسی کا بیٹا ہے، وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس کو اس نے قید کیا ہوا تھا گھر میں کہ بھی تم مدینے کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس کو پتا چلا نا کہ حضور اتنے قریب آ گئے ہیں تو اس نے اپنا رشتہ داروں سے مل ملا کے اسی زنجیروں کی حالت میں بھاگا اور جناب پہنچ گیا۔ وہ مسلمان نے دیکھا تو اللہ اکبر جا خونا ابو جندل صحابی ہمارا ایک آ گیا، مسلمان ہمارا ایک آ گیا۔ اور جب حضور کے سامنے آیا اس نے سلام کیا تو سہیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، ھذا اول اسیر، یہ پہلا آدمی ہے جو آپ نے ہمیں واپس کرنا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضور ابھی ہم نے صلح نہیں لکھی، ابھی تو ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں، صلح نامہ لکھا ہی نہیں گیا، فریقین کے دستخط بھی نہیں ہوئے، تو اب ہم کیوں عمل کریں؟ حضور نے فرمایا اما یکفی کا کلمہ یا عمر، عمر زبان سے نکلی ہوئی بات کافی نہیں ہوتی، بندہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کا پابند نہیں ہوتا۔ اس نے کہا چپ کر گیا۔ سہیل نے کہا حضور پہلے یہ میرا قیدی واپس کرو، اس کے جا کے میں وہاں چھوڑا تھا ہوں پھر واپس آ کے صلح لکھوں گا۔
حضور نے فرمایا ابو جندل واپس چلے جاؤ. اس نے کہا حضور مجھے پھر دشمنوں کو دے رہے ہیں آپ. حضور نے فرمایا چلا اللہ ان یجعل لک فرجا مخرجا، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کرے. اور اسی زنجیروں کی حالت میں سہیل نے کہا کہ ابو جندل سے کہ چلو. ابو جندل کو لے کے چلے. حضرت عمر جناب آہستہ آہستہ ابو جندل کے قریب گیا. اس نے کہا ابو جندل ان المشرکین نجس ودمہم دم کلاب، یہ مشرکین پلیت ہوتے ہیں، ان کا تو خون کتے کا خون ہوتا ہے. یہ تلوار میں تمہیں دیتا ہوں، مارو اس کو اڑا دو. تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو نا، تم تو پابند نہیں، تم تو قیدی ہو ان کے پاس. معاہدے میں تو ہم پابند ہیں نا جو یہاں موجود تھے، انہوں نے معاہدہ کیا. تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو، تم تو خود قیدی ہو. تم کون سے معاہدے کے پابند ہو؟ آہستہ آہستہ عمر ساتھ جا رہے ہیں اور تلوار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں میرا باپ ہے. پچھلے کہے الگ بات ہے لیکن باپ تو ہے نا. اس نے کہا کہ نہیں کیا باپ ہے، کافر ہے، اڑاؤ اس کو. لیکن ابو جندل نے ہمت نہ کی. ہنّا علی ابیہ، اپنے شفقت باپ کی محبت جو تھی وہ غالب، وہ لے کے چلا گیا. اس نے جا کے ابو سہیل کو وہیں چھوڑا، ابو جندل کو وہیں چھوڑا، واپس آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھو. حضرت نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا لا یا رسول اللہ ما نعرف الرحمن الرحیم، ہم تو نہیں جانتے رحمان رحیم کیا ہے. یہ نہ لکھیں، آپ لکھیں بھی اسمی کا اللہم. حضور نے کہا لکھو. حضرت نے لکھا. چلو بھائی، رحمان بھی اسی کا نام، اللہ اسی کا. اور حضرت علی لکھا بن محمد الرسول اللہ. یہ معاہدہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ حضور کی طرف سے اور سہیل ابن عمرو کی طرف سے. سہیل نے کہا لا یا رسول. اس نے کہا حضور یہ نہیں ہے، ہم تو معاہدہ کرنے آئے ہیں آپ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ نہیں. اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا اور اس معاہدے پہ دستخط کر دیے تو جھگڑا کس بات کا ہے پھر آپ کے ساتھ ہمارا؟ یعنی میرے خیال میں آپ کا بارٹ لا بھی اتنی اچھی کراس ایگزامینیشن نہیں کر سکتا. اتنے سمجھدار تھے وہ قریش اس دور میں. انہوں نے کہا جی جب معاہدے کے اوپر لکھا ہو بن محمد رسول اللہ اور نیچے ہم دستخط کر دیں تو ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا. ہم تو نہیں مانتے. آپ لکھیں من محمد ابن عبداللہ، ہم تو محمد ابن عبداللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں. حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھو بن محمد. اس نے کہا حضور لا میں نہیں کاٹ سکتا، آپ کا نام لکھ کے کاٹ دوں، رسول اللہ کا لفظ لکھ کے کاٹ دوں. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی. قال واللہ لا ام ہو یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہے میں نہیں کاٹ سکتا. حضور نے فرمایا ادھر لاؤ، لے آؤ کاغذ. لیا حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا. لکھو محمد بن عبداللہ. میں محمد بن عبداللہ نہیں ہوں. جب معاہدہ لکھ لیا گیا، معاہدہ طے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ختم فرما دیا، حکم دیا بھی حلال ہو جاؤ، جانور ذبح کر دو، سر مڈا لو. صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور غصے میں آئے، بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے اپنی بیوی کے. کہا کہ کیا بات ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ اٹھو، سر مڈاؤ، جانور ذبح کرو، اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے دوبارہ اس لیے حکم نہیں دیا کہیں میری نافرمانی کریں اور اللہ کا غضب نہ آ جائے. بی بی ام سلمہ نے کہا حضور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جان نثار آپ کی تعمیل نہ کرے. وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی وحی آ جائے کہ بھی چلو عمرہ کرو. آپ سب سے پہلے اپنا جانور ذبح کریں، اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں، دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں. حضور پاک نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا، اپنے جانور کو ذبح کیا. صحابہ دوڑ پڑے. نے کہا جی بات ختم، بات ختم. اب تو امید ختم ہوگی، جب حضور نے احرام کھول دیا ہے تو اب ہم کون؟ سب نے احرام کھول دیا اور چل پڑے. اسی راستے میں یہ آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ آیت مبارک نازل ہوئی. حضور نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا ایک ایسی آیت اتری ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے مجھے مل جائیں خوشی نہ ہوگی. تو نے کہا حضور اچھا مکہ بھی فتح ہوگا کہ نہیں؟ حضور نے کہا نہیں مکہ بھی فتح ہوگا. یہ صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا گیا. وجہ کیا تھی کہ کل تو قریش کہتے تھے نا ساحر ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ پرانی باتیں کہنے والا ہے. آج انہوں نے فریق مان کے بیٹھے صلح کرنے کے لیے. اس سے بڑی فتح ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ.